السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میاں والی رنگ ڈیجیٹل۔ ناظرین، سب سے پہلے اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو عید کی خوشیاں، رعنائیاں، رنگ رنگیاں مبارک۔ عید کے پرمسرت موقع پر ہم آپ کے لیے لے کے ہیں ایک ایسا پروگرام جس میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے میاں والی کے معروف سماجی ادبی شخصیات سے، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی عید کیسی گزرا کرتی تھی اور آج کی عید کیسی گزر رہی ہے۔ اس سلسلے کا ہمارا پروگرام جو عید کے دنوں میں چلے گا وہ ہے میاں والی کی عید۔ اس سلسلے میں آج میرے ساتھ موجود ہیں میاں والی کی سماجی ادبی شخصیت جناب گرامی طاہر ساقی صاحب۔ السلام علیکم سر اور عید مبارک۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں سر؟ اللہ پاک کا کرم ہے۔ اللہ عید کا پرمسرت موقع ہے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور یقیناً آپ بھی محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ بتائیے گا کہ آپ کی عید جو اب آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے بچپن یا جوانی کی عید، کیا فرق ہے ان آج میں اور اس دور کی عید میں؟ اس دور کی عید میں اور آج کی عید میں کوئی خاص فرق نہیں، کیونکہ عید الفطر ہے اور عید الفطر ہمارا چونکہ ایک مذہبی تہوار ہے۔ جب ہم آپ کو اس کا موازنہ کرتے ہیں تو آپ جیسے آپ کا مقصد ہے کہ وہ جو دور تھا وہ سستا دور تھا، اور ہم یعنی سستے دور میں وہ جو عید تھی ہم بزرگوں سے پیسے لیتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی، کھانے ہوتے تھے طرح طرح کے۔ آج چونکہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مہنگائی ہے، لیکن مہنگائی کے باوجود بھی ہم جو جتنے بھی شہری ہیں، مسلمان ہیں، جو ہم عید مناتے ہیں تو وہ اسی طرح ہم عید مناتے ہیں۔ لیکن آپ نے ایک بات یہاں پہ کہی ہے کہ آپ بزرگوں سے پیسے لیے کرتے تھے، یہ بڑا اہم ایک موقع ہوتا ہے اور عیدی بطور خاص لی جاتی ہے۔ آپ بتائیے گا کہ آپ کے دور میں عیدی کیسے اور کتنی ملتی تھی اور کیسے پھر مینج کرتے تھے؟ اس دور میں تو چونکہ وہ جو کرنسی تھی ہماری، چونکہ سکے ہوتے تھے تو نوٹ بہت کم ہوتے تھے، یعنی نوٹ ہوتے تھے یعنی بہت ہی چھوٹی کرنسی ہوتی تھی، یعنی سکے ہوتے تھے، وہ ہم سکے لیتے تھے اور یعنی وہ بالکل جیسے ہے ہماری کرنسی اسی طرح ہوتی ہے۔ جی سر، مہنگائی تو تقریباً ہر زمانے میں رہی اور پہلے زمانے میں بھی رہی، آج کے زمانے میں بھی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہے تو کیا ہماری خوشیوں کو کم کر رہی ہے، اس میں حائل ہو رہی ہے، یا چل رہا ہے سب اچھے سے؟ ہاں بالکل ارشد بھائی، جو آپ کا مقصد ہے کہ اس وقت چونکہ ایک سستا زمانہ تھا، تو آج کل چونکہ سائنسی دور ہے اور سائنسی دور سے ہم گزر رہے ہیں اور مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ظاہر ہے پھر وہ جو ہماری توقعات ہیں، جو ہماری ہم سوچتے ہیں کہ جی ہم جھولے لیں گے، بازار جائیں گے ابو کے ساتھ، امی کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اور جو ہماری توقعات ہیں، جو ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز لینی ہے، وہ چیز لینی ہے، تو والدین کا اور بھائیوں کا تو ہوتا ہے دل کے ہم اس کو لے دیں، لیکن مجبوری ہوتی ہے کہ مہنگائی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑی سی بریک لینی پڑتی ہے۔ آپ کی شخصیت کے ساتھ جڑے ہوئے جو خصوصیات ہیں یا جو آپ کا تعارف ہے، اس میں موسیقی، اس میں ایک شاعری، اس میں ایک قلم کار، ایک فنکار، ایک ہی شخصی، آپ ایک یوں کہیں کہ آپ ایک دبستان ہیں، تو کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ آپ ایک قلم کار بھی ہیں، آپ ایک موسیقار بھی ہیں، آپ فنکار بھی ہیں، کیا کہتے ہیں اس بارے میں، اور کب اور کہاں سے شروع کی آپ نے موسیقی؟ جی ارشد بھائی، میں نے چونکہ آپ کا جو کوشچن ہے اس میں بہت سی پہلو ہیں، میرے بہت سی جو میرے شعبے ہیں، جیسے آپ نے قلم کار کے حوالے سے کہا اور موسیقار کے حوالے سے کہا۔ قلم سے مراد ہماری چونکہ رائٹنگ ہے، شعر و ادب ہے، قلم سے ہمارے اخبارات بھی ہیں، پرنٹ میڈیا بھی ہے، تو اس حوالے سے مجھے یعنی قلم کار بھی کہا جاتا ہے، اور موسیقی کے حوالے سے موسیقار بھی کہا جاتا ہے، گلوکاری بھی کرتا ہوں، لیکن بیسیکل میرا جو شعبہ ہے وہ موسیقی ہے۔ موسیقی سے مراد ایز اے میوزک ڈائریکٹر اور کلام کو کمپوز کرنا، اس کو پھر گائکی میں لانا، اور پھر مشکل مرحلہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سماجیات بھی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فنکار جب منظر عام پر آتا ہے تو اس کے پیچھے چھپے ہوئے جو سارے تاثرات ہیں یا محنت ہے تو وہ آپ لوگوں کی جو عمومی طور پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ بتائیے گا کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں بھی آپ کو کام کرنے کا موقع کبھی ملا؟ ہاں بالکل، میں نے جب سٹارٹ کیا تو میں نے جو سٹارٹ ہی میرا ریڈیو سے تھا، غالباً 1977-76 کی بات ہے کہ میں راولپنڈی میں تھا
اور راولپنڈی ریڈیو پہ میں نے پہلا ایک پروگرام کیا جس میں مقابلہ تھا میوزک کا، اور اس میں مقابلے میں گیا، اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس مقابلے میں جو لوز ہو گیا، میں فیل ہو گیا، تو میں بڑا ڈسہارٹ ہوا کہ میں کیوں یعنی اس مقابلے میں۔ یہ تو پھر ہم جاننا چاہیں گے کہ اس وقت آپ کے تاثرات کیا تھے کہ ایک عمومی طور پر تو کوئی بھی نہیں بتاتا کہ میں ناکام ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں کیمرے کے سامنے کہ میں لوز ہو گیا، تو یہ تو بڑا اہم تجربہ ہے، ہم جاننا چاہیں گے، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے۔ انسان کو جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے کہ میں جو حقیقت ہے نئے آنے والوں کے لیے میں یہ میسج دے رہا ہوں بالخصوص کہ جب میں لوز ہوا تو مجھے پروڈیوسر نے کہا کہ آج آپ کی آواز ٹھیک نہیں، لوز ہے، آپ دوبارہ پریکٹس کریں، ریہرسل کریں۔ تو میں پھر دوسری دفعہ بھی لوز ہوا، پھر تیسری دفعہ میں کلیئر ہوا، تیسری دفعہ وہ جو انہوں نے کوالیفائڈ کیا، اور میرا انہوں نے پھر گانا ریکارڈ کیا، اور مجھے پرائز بھی ملا ریڈیو سے وہاں پہ راولپنڈی سے۔ اگر آپ پہلی دفعہ کامیاب ہو جاتے ہیں یا تیسری چوتھی دفعہ کامیاب ہوئے تو اس میں کوئی فرق تو ہوتا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ لوز ہونے کے بعد پھر آپ یہ ایک لیول فرق تو پھر صاف ظاہر ہے کہ انسان کے اندر ایک اسٹرگل آتی ہے کہ میں کیوں لوز ہو گیا ہوں، کیوں ہار گیا ہوں، تو اس میں پھر محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت کے بعد پھر آپ کو ایک جو ہے سمجھ میں اہم سبق ہے ہمارے نئے جو میرے دوست ہیں ان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ محنت کریں، اور کوئی بھی فیلڈ ہے، میوزک ہے، شاعری ہے، کوئی سپورٹس ہے، جب آپ محنت کریں گے تو محنت سے آپ کو پھل ملے گا۔ اچھا، میاں والی ضلع جس کی زبان عمومی طور پر یہ سرائیکی بولی جاتی ہے اور ہمیں فخر بھی ہے اس پہ، لیکن پھر بھی اردو بھی چلن ہے، آپ بتائیے گا کہ آپ کو سرائیکی میں گانا یا اردو میں پسند ہے موسیقی کے حوالے سے؟ میں نے تقریباً ہر جو جتنے بھی اندرون ملک زبانیں ہیں، جیسے پشتو ہے، اردو ہے، سرائیکی ہے، پوٹھوہاری ہے، پنجابی ہے، ان تمام جو ہمارے لہجے ہیں اردو میں، اس میں نے گایا اور گا رہا ہوں۔ لیکن آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ جو ہماری میاں والی کی زبان ہے وہ سرائیکی نہیں ہے۔ جی جی، اصل میں جو میاں والی کی جو زبان ہے بڑی اہم بات وہ پوٹھوار ہے، پوٹھوار ہے، واہ، پوٹھوار اور ہمارا جو میاں والی کا ایک لہجہ ہے وہ مکس ہوتا ہے، اور یہ اس کو ہم پوٹھوار کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ ہم جسے سرائیکی سمجھ رہے ہیں وہ بقول سر طاہر ساقی صاحب کہ وہ سرائیکی زبان نہیں ہے، پوٹھوہاری زبان ہے۔ یہ بڑا اہم ایک انکشاف ہے نئے لوگوں کے لیے اور میاں والی کے لوگوں کے لیے، تو یہ ذرا اس پہ بتائیے گا کہ پھر ہم سرائیکی کہتے ہیں یہ کیا ہے پھر؟ اصل میں چونکہ جو ہمارا میڈیا ہے، جو ریڈیو ٹیلی ویژن پہ جو چونکہ سرائیکی جو ہماری زبان ہے اس کو جو ہمارے سینئر لوگ تھے، استاد پٹھان خان صاحب اور ریشما جو ایک لیجنڈ تھی، یعنی اس فوک فل گلوکارہ تھی، عیسیٰ خیلوی صاحب تھے، تو انہوں نے جو اپنا لہجہ دیا تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سرائیکی ہے۔ اصل میں جو سرائیکی کا آغاز ہے نا، وہ یہاں سے آپ جائیں گے بکھر سے شروع ہوتا ہے، بکھر سے ڈیرہ غازی خان، اس پار، ہاں بکھر سے ڈیرہ غازی خان، اور پھر یہ ملتان، بہاولپور، یہ جہاں پہ سرائیکی بولی جاتی ہے۔ چونکہ وسیب ایسا ہے، ہمارے جو شعر ادب کے لوگ ہیں وہ جہاں پہ آتے ہیں، مشاعرے پڑھتے ہیں، گیت گاتے ہیں، تو لوگوں نے، میاں والی کے لوگوں نے بھی ان کو سرائیکی سمجھ لیا ہے۔ تو آپ کا جو کوشچن ہے، جو ہماری زبان ہے وہ سرائیکی نہیں، وہ پوٹھوہاری ہے، یعنی مکس ہے میاں والی کا، پوٹھوہاری ہے، میاں والی کا ایک جو لہجہ ہے وہ یعنی ایک سخت لہجہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ سرائیکی نہیں، سرائیکی تو ویسے یہ بڑی اہم بات آپ نے آج بتائی ہے، اور یقیناً اس سے ہمارے علم میں اضافہ، ہمارے سننے والوں کے، دیکھنے والوں کے علم میں اضافہ ہوا ہے۔ بتائیے گا کہ آپ نے سن رکھا ہے، ہم نے، معروف بات ہے کہ آپ نے یہ اطول عیسیٰ خیلوی یا دوسرے بڑے فنکاروں کو کمپوزنگ کر کے دی ہے، اور وہ انہوں نے گایا اور خوب گایا۔ بتائیے کہ کون سے ایسے گیت ہیں جو آپ نے کمپوز کی اور اتنے منظر عام پر ہے؟ ویسے تو بہت سے گانے ہیں جو مشہور گانے تھے، ویسے سانول سانول عیسیٰ خیلوی نے گایا، اور شادی خشک نے میرا ایک کمپوز کیا وہ گانا گایا، چھیل چھبیلا سے دیتے نو پھلاں والا چولا، اور اسی طرح بارشاں دے موسم چ پہ گئے وچھوڑے، ہم تم ہوں گے بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا۔ اسی طرح بے شمار گانے ہیں، ان کی ایک طویل فہرست ہے، جو پرانے جو جاننے والے ہیں ہمارے ان کو پتہ ہے۔ اور یہ وہ گیت ہیں کہ جو ہم سن چکے، بلکہ سنتے رہتے ہیں، ہم نے بچپن میں سنے، اب بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن بڑی اہم بات سامنے یہ کہ وہ اس کے پیچھے آپ کی محنت اور آپ کا ذہن ہے۔
اچھا وہ میوزک کمپوزیشن آپ کی ہے یا شاعری بھی آپ کی ہے یہ بھی بتائیے گا تاکہ ایک اور اہم نہیں، وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، چونکہ آپ میرا جو انٹرویو کر رہے ہیں وہ ایز اے موسیقار میوزک ڈائریکٹر کر رہے ہیں، تو وہ اس میں میرا میوزک ہے، یعنی کمپوز میں نے کیا، وہ جو شاعری ہے مختلف دوستوں یعنی کی سروں کے رنگ آپ نے بکھیرے ہیں، لفظوں کی رنگ کسی اور نے، یہ بھی جیسے پرانے گانے ہم تم ہوں گے بادل ہوگا، وہ فاروق رکھڑی صاحب کا ہے، چھیل چھبیلا سے دیتے نو پھلاں والا چولا، وہ بھی یعنی ایک ہمارے سریکی مرحوم دوست تھے محمود، اس کا گانا ہے، یعنی میرا میوزک ہے، میں ایز اے میوزک ڈائریکٹر، ایز اے موسیقار، ایز اے گلوکار اس کو میں نے گایا، اور پھر اس کی وجہ شہرت ہی میری کمپوزیشنیں بنی، کیونکہ ہٹ ہوئی، تو پھر ہٹ کے بعد وہ پھر شاعر بھی ہٹ ہوا۔ تو آپ ماشاءاللہ سے ایک اچھے موسیقار ہیں، یہ ہم نے جان لیا آج، لیکن بتائیے گا کہ آپ بھی تو کسی سے متاثر ہوں گے جو آپ سے بھی سینئر ہیں، پاکستان میں بڑے بڑے نام ہیں، آپ کن سے متاثر ہیں؟ ویسے تو جتنے سینئر لوگ ہیں، جیسے خان صاحب تھے، مہدی حسن صاحب، کیا بات، اور ملکہ ترنم نورجہاں صاحب، مکیش صاحب تھے، اور سائیگل صاحب تھے، زیادہ تر میں نے ان کو سنا، ان کو فالو کیا، لیکن میں نے کاپی نہیں کی ان کی، میرا ایک اپنا سٹائل بنا، مختلف جو ٹیونیں میں نے بنائی، آپ نے اپنا راستہ تراشا، اپنی ایک، ہاں، کیونکہ میرے جو استاد تھے، جیسے آپ نے ذکر کیا، میرے استاد محترم کا بھی ذکر ہو جائے، جو میرے استاد محترم تھے اقبال خابر صاحب، بہت ہی اچھے خان صاحب تھے، اور سر لے کو جانتے تھے اور سنگیت کو جانتے تھے، میں نے انہیں سے پھر ہارمونیم بھی سیکھا، انہیں سے ادب، کیونکہ اس میں میوزک میں جو مین چیز ہے وہ ادب ہے، بالکل، اگر جس شاگرد استاد اپنا جو شاگرد ہے استاد کی عزت نہیں کرتا، اس کا احترام نہیں کرتا، تو وہ پھر بیک پہ چلا جاتا ہے، بالکل ایسی، تو میرا میسج یہی ہے کہ استادوں کا احترام کریں، سینئر لوگوں کا۔ یہاں آپ نے بات کی بڑی اچھی کہ اساتذہ کا احترام کیے جائے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو نئے آ رہے ہیں، تو بتائیے گا اب جو نئے ضلع میاں والی میں ابھرتے ہوئے فنکار آ رہے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، وہ کیسے کام کر رہے ہیں اور کیسے کام کرنا چاہیے؟ میاں والی میں بہت سے نئے جو نوجوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ گا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انہوں نے وہ جو ایک اپنی گائکی شروع کی ہوئی ہے، اس میں وہ انتہائی معذرت کے ساتھ اپنے جو شاگرد ہیں، جو ہمارے نئے آنے والے ہیں، انہوں نے ایک کاپی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ وہ کاپی کرتے ہیں، انڈین کاپی کر لی، کسی بڑے سنگر کی کاپی کر لی، تو میرا جو ایک خواہش ہے، یا میرا جو ایک، میں موسیقی کے حوالے سے بات کروں گا کہ کاپی کرنا آپ چھوڑ لیں، آپ ایک اپنا انداز بنائیں، ماشاءاللہ کافی لوگ آ رہے ہیں۔ یہ تو صرف موسیقی کے لیے نہیں، یہ تو ہر فیلڈ کے لیے یہی ہے کہ جو بھی کام کرو اپنا ایک انداز ہونا چاہیے، بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے۔ اچھا سر، ہمارے سننے والے دیکھنے والے آپ سے کافی متاثر ہو رہے ہوں گے، بہت اہم گفتگو آپ نے کی ہے میاں والی کے حوالے سے، لیکن موقع ہو عید کا اور ہم ایک معروف موسیقار کے پاس آئے بیٹھے ہوں اور ہم ان سے کچھ سنے نہیں، تو یہ جذبہ نہیں ہے، تو کیا آج محظوظ کریں گے، کیسے ہمیں کیا سنائیں گے، ذرا ہمیں بتائیے۔ بس وہ جو ایک یادیں ہیں ہماری پرانے دوستوں کے جو کلام ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو سنا۔ جی ناظرین سنیے گا، آپ نے سنی ہے باتیں، اب ان کی سنیں آواز کیسے گاتے ہیں جناب۔ ہم تم ہوں گے بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، ہم تم ہوں بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، وصل کی شب اور اتنی کالی، واہ واہ کیا بات، وصل کی شب اور اتنی کالی، وصل کی شب اور اتنی کالی، ان آنکھوں کا کاجل ہوگا، واہ 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 واہ،
کیا اپنی آنکھوں کا کاجل ہوگا، رقص میں سارا جنگل بہت خوب. کس نے کیا مہمیز ہوا کو، واہ کس نے کیا مہمیز ہوا کو، کس نے کیا مہمیز ہوا کو، شاید ان کا آنچل ہوگا، شاید ان کا آنچل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، ہم تم پیار کی راہ پہ چلنے والوں، پیار کی راہ پہ چلنے والوں، پیار کی راہ پہ چلنے والوں، رستہ سارا دلدل ہوگا، رستہ سارا دلدل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، ہم تم بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، کیا بات کیا بات. ہم تم ہوں گے بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا. کیا بات ہے. بہت خوبصورت آواز میں بہت خوبصورت الفاظ. اچھا سر، یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی نئے آنے والوں کے لیے، تو آپ بالخصوص نئے آنے والے ہمارے نوجوان فنکاروں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر آپ غیر مطمئن ہیں تو کیا کریں کہ آپ کے مطابق وہ بہترین پرفارمنس دے سکیں؟ میرے تو نئے آنے والے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، شاگرد ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں جو گا رہی ہیں، تو ہمارا تو یہی میسج ہے، میرا یہی میسج ہے کہ سب سے پہلے تو آپ محنت کریں، اور محنت کے بعد اساتذہ کا جو احترام ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ کریں گے، محنت کریں گے، اور آپ بار بار چیزیں گائیں اور سینئرز کو سنائیں کہ کہیں پہ غلطی تو نہیں ہو گئی. تو جب کہیں کوئی کسی غلطی کہیں ہوئی ہے تو آپ اس کو درست کر لیں، تاکہ آنے والا جو کل ہے وہ آپ کے لیے ہو اور آپ ترقی کر سکیں. یعنی لمحہ بلمحہ اپنی اصلاح کرتے رہیں اور اپنے اساتذہ سے آپ سیکھتے رہیں. بہت اچھی بات کی ہے. یہ پیغام نہ صرف فنکاروں کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر فیلڈ میں نئے آنے والوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے. ناظرین، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، آپ نے باتیں سنی طاہر ساقی صاحب کی. یہ تھا ہمارا پروگرام عید کے حوالے سے، عید اسپیشل پروگرام میاں والی کی عید. عید کے تینوں دنوں میں ہم آپ کی ملاقات کریں گے میاں والی کی سماجی شخصیات سے، معروف سماجی شخصیات سے، اور ان کی باتیں سنیں گے، عید کے حوالے سے ان کے تاثرات لیں گے. عید منائیے اپنوں کے سنگ، لیکن دیکھتے رہیے میاں والی رنگ ڈیجیٹل کا پروگرام میاں والی کی عید. مجھے دیجیے اجازت، اور آپ جاتے جاتے سنیے طاہر ساقی صاحب کو ایک اور گیت، اور ملتے ہیں کسی اور پروگرام کے ساتھ. بہت شکریہ. بختاں دے پاسے لگے، زندگی دسائیں گے، جد گئیاں بیڑیاں ملا بھی گئے. بختاں دے پاسے لگے، زندگی دسائیں گے، جد گئیاں بیڑیاں ملا بھی گئے. پہلے پہلے جنا سالوں
ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਚਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਸੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਸੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮਲ ਖੱਲੀ ਬਾਈ ਗਏ ਜਿੱਦ ਗਈਆਂ ਮਲਾਹੀ ਗਏ ਬਖਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਗੇ ਬਖਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਗੇ